اور اسلامک انفارمیشن کی جانب سے قاری عبدالباسط آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اب ہم آج کا اگلا سبق شروع کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك حدود الله ولا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ تلك حدود الله، یہ اللہ کی حدیں، فلا تقربوها، ان کے قریب مت جاؤ، یعنی کہ ان کو نہ توڑو۔ كذلك يبين الله آياته، اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ لوگوں کے لیے نشانیاں، آیات، لعلهم يتقون، تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر رمضان المبارک کے روزے رکھنے اور اس کا احترام کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کو مت توڑو۔ روزہ یعنی کہ روزہ توڑنے کی کچھ احکامات بیان کریں گے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جائے تو کفارہ بھی عائد ہوتا ہے، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جائے تو کفارہ نہیں ادا کرنا پڑتا، صرف قضا سے ہی کام چل جائے۔ تو سب سے پہلے کہ یعنی ایک آدمی کو روزہ یاد تھا مگر کلی کرتے ہوئے یا ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے بے احتیاطی میں بے اختیار کچھ پانی حلق کے اندر چلا جائے تو ایسا کرنے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ جی ہاں، بے اختیار اگر پانی حلق کے اندر چلا جائے، روزہ بھی یاد ہو اور بے اختیار پانی حلق کے اندر بے احتیاطی کی وجہ سے چلا جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس سے صرف قضا واجب آئے گی، کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ نیند میں کسی نے پانی منہ میں ڈال دیا اور اس نے وہ پانی پی لیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس پر بھی کفارہ عائد نہیں ہوگا، صرف قضا لازم آئے گی۔ نمبر 3، کھانے پینے یا جماع پر مجبور کیا گیا، یعنی کہ روزہ نہ توڑنے کی صورت میں جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی، یا کسی عضو کے تلف کرنے کی دھمکی دی گئی، یا کسی بڑے صدمے سے دوچار ہونے کی دھمکی دی گئی اور اس نے یہ کام کر لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یعنی روزہ تو جاتا رہے گا لیکن صرف قضا لازم آئے گی، کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ بھول کر اگر کھا پی لے انسان تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یعنی کہ اس کو یاد نہیں ہے کہ میرا روزہ ہے اور اس نے کھا پی لیا یا جماع کر لیا تو اس سے اگر بھول کر کیا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر احتلام ہو جائے نیند کی حالت میں ناپاک ہو جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، جتنی جلدی ہو سکے غسل کر لینا چاہیے، اور شہوت کی نظر سے دیکھنے کی وجہ سے انزال ہو گیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن فوری طور پر اس پر غسل کرنا ضروری ہے۔ اور اگر اس کو قے آ گئی، تھوڑی سی قے آ گئی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر
ان صورتوں میں اس نے گمان یہ کیا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے اور قصدن یعنی کہ جان بوجھ کر اس نے کھا پی لیا یا جماع کر لیا تو اب اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور ان تمام صورتوں میں صرف ایک روزہ یعنی کہ قضا رکھنا فرض ہے، اس پر کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ پچھلی جتنی صورتیں بیان کی ہیں ان میں کفارہ نہیں آئے گا، صرف اس پر قضا لازم آئے گی۔ اب اگلی صورت، ایک ساتھی نے سوال یہ کیا ہے کہ اگر کنڈوم چڑھا کر جماع کیا، روزہ یاد تھا لیکن اس کے باوجود جماع کیا لیکن انزال نہیں ہوا یعنی کہ منی نہیں نکلی، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اگر کسی آدمی نے روزہ یاد ہونے کے باوجود کنڈوم چڑھا کر یعنی کہ غبارہ اپنے عضو مخصوص پر چڑھا کر بیوی سے جماع کیا، دونوں راستوں میں کسی سے بھی، یعنی کہ دوسرا راستہ تو حرام ہے لیکن حکم اس کا بھی وہی ہے جو اگلے راستے کا حکم ہے کہ اس کے اندر اگر انسان عضو داخل کرے، کتنا عضو داخل ہونے سے اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے، فرج کے اندر عضو کی ٹوپی داخل ہو جائے، غائب ہو جائے تو اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح جب یہی حکم روزے کا بھی ہے کہ جب ٹوپی داخل ہو گئی چاہے انزال ہو یا نہ ہو، منی نکلے یا نہ نکلے، اس پر غسل بھی فرض ہو جائے گا اور اس کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ یعنی کہ صرف ٹوپی داخل ہو گئی، ٹوپی اگر داخل نہیں ہوئی پوری تو پھر غسل فرض نہیں ہوگا، لیکن جب ٹوپی داخل ہو گئی تو اب خشفہ داخل ہو گیا تو اب اس پر غسل فرض ہو چکا ہے۔ اگر وہ روزے سے تھا، روزہ یاد بھی تھا تو اس پر چاہے انزال ہوا ہے یا نہیں ہوا، اس کا روزہ بھی ٹوٹ چکا ہے اور اس روزے کے بدلے اس نے قضا بھی کرنی ہے اور اس کا کفارہ بھی ادا کرنا ہے۔ یعنی ایک روزے کا کفارہ 60 روزے ہیں، یعنی 60 روزے کفارے کے بدلے رکھنے ہیں اور ایک روزہ قضا کے بدلے رکھنا ہے، یعنی ایک روزے کی قضا کرنی ہے ایک روزے کے ساتھ اور 60 روزے بطور کفارہ رکھنے ہیں اس ایک روزہ توڑنے کے بدلے جو اس نے جان بوجھ کر بغیر کسی عذر کے بغیر کسی وجہ کے روزہ توڑ دیا، اب اس کا کفارہ بھی ادا کرنا ہے، اس کی قضا بھی اس پر لازم ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی نے فرج کے علاوہ یعنی دونوں شرمگاہوں کے علاوہ جماع کیا بیوی سے، یعنی کہ بیوی کی ران کے اندر رگڑا یعنی دو رانوں کے درمیان یا پیٹ کے اوپر رگڑا، بہرحال عورت کے جسم کا استعمال کیا اور اس پر رگڑا، اگر انزال نہیں ہوا تو روزہ بھی نہیں ٹوٹا، اگر انزال ہو گیا تو اگر اس کو روزہ یاد تھا، روزہ یاد ہونے کے باوجود اس نے یہ عمل کیا تو اب اس پر کفارہ بھی لازم آئے گا اور اس کی قضا بھی کرنی پڑے گی۔ قضا اور کفارے کی صورتیں میں بتا چکا ہوں کہ قضا ایک روزہ ہے اور کفارہ 60 روزے ہیں، یعنی کہ قضا بھی کرنا ہے اور کفارہ بھی ادا کرنا ہے، تو یہ 61 روزے بنتے ہیں اور یہ لگاتار رکھنے ہیں۔
درمیان کے اندر وقفہ نہیں کرنا. کفارے کے روزے جو ہیں یہ لگاتار رکھنے ہوتے ہیں. درمیان کے اندر کوئی روزہ چھوڑنا نہیں ہے. اگر چھوٹ گیا دوبارہ نئے سرے سے روزے رکھنے پڑیں گے. 60 روزے پوری کرنے پڑیں گے. غیر سبیلین یعنی کہ 2 راستوں کے علاوہ، یعنی کہ 2 شرمگاہوں کے علاوہ اگر اس نے جمع کیا اس پر کفارہ یا روزہ تب ٹوٹے گا جب اس کا انزال ہوگا. اگر انزال نہیں ہوا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا اور غسل بھی فرض نہیں ہوگا. ایک ساتھی سوال کرتے ہیں کہ قے ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں. قے کی صرف 2 صورتیں ایسی ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. قے کی بہت سی صورتیں ہیں، ان میں سے صرف 2 صورتیں ایسی ہیں کہ ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ایک یہ کہ قصدن منہ بھر کر قے کی، خواہ باہر پھینک دی یا منہ کے اندر لوٹا دی، یعنی دوبارہ اندر لوٹا دی، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. یعنی کہ جان بوجھ کر قے کی، چاہے لوٹا دی اندر یا باہر قے کر دی. جب منہ بھر کر قے آ گئی اس نے جان بوجھ کر کی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. دوسری صورت یہ ہے کہ بے اختیار منہ بھر کر قے آئی اور اس نے قصدن منہ لوٹا دی، اس نے قصدن اندر لوٹا دی، اگر چنے کے برابر ہی لوٹائی. ان 2 صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور صرف قضا واجب ہوتی ہے بشرطے کہ قے کرتے وقت روزہ یاد ہو اور قے میں بھی کھانا یا پانی یا سفرا یا خون آئے. بلغم نکلنے سے کسی صورت میں بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. ان 2 صورتوں کے سوا قے کی جتنی بھی صورتیں ہیں کسی میں بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. مثلا جان بوجھ کر قے کی اور منہ بھر کر نہیں آئی، یعنی قے اس نے جان بوجھ کر کی لیکن منہ بھر کر قے نہیں آئی. یا بے اختیار قے آئی مگر اندر نکلی نہیں، یعنی کہ نکل دوبارہ اندر نہیں نکل دی مگر منہ بھر سے کم تھی یا منہ بھر کر تھی مگر لوٹائی نہیں. خواہ وہ باہر نکل آئی یا بے اختیار لوٹ گئی یا لوٹا لی مگر چنے کی مقدار سے ہی کم تھی یا قصدن منہ بھر کے قے کی یا بلا قصدن منہ بھر کے قے آئی اور لوٹا لی لیکن روزہ دار ہونا یاد نہ تھا تو ان تمام صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹے گا. یعنی کہ ان میں 2 صورتیں میں نے بتا دی جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو ان میں 2 صورتوں کے علاوہ جتنی بھی صورتیں ہیں چاہے منہ بھر کر قے آئی اور اندر لوٹا دی لیکن روزہ یاد نہیں تھا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر منہ بھر کر قے نہیں آئی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. منہ بھر کر قے آئی اندر نہیں لوٹائی اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. یہ تمام صورتیں جو ہے غیر مفسد روزہ ہیں. اگر ایک مجلس میں قصدن بار قے کی جس کا مجموعہ منہ بھر کی مقدار کو پہنچ گیا تو روزہ ٹوٹ گیا اور مجموعی مقدار اس سے کم ہو یا کئی مجالس میں قے کی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. یعنی کہ جان بوجھ کر قے کرنے سے جب وہ منہ بھر کر آ جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. روزہ بھی یاد ہے اور جان بوجھ کر وہ قے کر رہا ہے اور وہ منہ بھر کر آ رہی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اگر کئی مجلسوں میں وہ قے کر رہا ہے
یعنی کہ ایک مجلس میں وہ بار بار کر رہا ہے جان بوجھ کر، تھوڑی تھوڑی آ رہی ہے اور اتنی آ چکی ہے بار بار کرنے سے کہ اس کا اتنی مقدار بن جاتی ہے کہ وہ اگر کٹھی ہوتی تو منہ بھرا جاتا، تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کئی مجلسوں میں کی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، یعنی کہ ایک مجلس کا ہونا ضروری ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا